سر اب صدارتی انتخاب جو ہے وہ 9 مارچ کو ہونے والا ہے، اس کے تھوڑا سا طریقہ کار پہ ذرا لوگوں کو ذرا اگر ہم تھوڑا سا ایجوکیٹ کر سکیں کہ طریقہ کار، کیونکہ وہ ویسے ووٹ تو ہوتے ہی نہیں ہے نا بھائی. آپ تو کور کمانڈرز کانفرنس میں جا رہے ہیں سر، ہم آ جاتے ہیں لیکن آپ نے ذکر کیونکہ چھیڑ دیا نا. پریزیڈنٹ ہو آپ نے کوئی الیکشن لڑنا؟ نہیں سر، میں نے جنہوں نے لڑنا تھا ان کو بھی نہیں لڑنے کا موقع ملا. یہ جو پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے نا، اس میں بڑی دلچسپ بات ہے. جو ہمارا دستور ہے نا 1973 کا، اس کے مطابق جو صدارتی الیکشن ہے نا، وہ قومی اسمبلی اور سینٹ، یہ دو ایوان جو تھے وہ صدر کا انتخاب کرتے. صحیح، ٹھیک ہے. ہے. اب اس کے بعد اس پارلیمانی نظام کا صدر تھا نا وہ. اب جنرل ضیاء اللہ کا ہے تو ان کے ہاں ذرا کوشش تھی کہ صدر کو ذرا اسٹرینتھن کیا جائے. اچھا، انہوں نے اس کا حلقہ انتخاب وسیع کر دیا. اسمبلی ہوتا ہے اس میں صوبائی اسمبلیوں کو بھی شامل کر دیا کہ جب تاثر یہ ہوگا کہ ایک ایسا شخص ہے جو قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں سے جیت کے آیا ہے، تو پھر اس کی تو ٹور زیادہ ہوگی نا، اس کی نفسیاتی بالادستی ہوگی. لیکن وہ ایسا ہوا نہیں. اب یہ ہوا کہ جو صوبے ہیں نا، اب صوبوں میں یہ ہوا کہ پنجاب کے ووٹ تو بہت زیادہ ہے. اگر 350 سے زیادہ سارے ووٹ دے دیے جائیں تو اگر ہر بندے کا ایک ووٹ ہو پھر تو پنجاب تو لے گیا، پھر جس کو پنجاب ووٹ دے گا وہ جیت گیا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نہیں، صوبوں کے ووٹ کم ہوں گے. جو بلوچستان کی اسمبلی ہے، جتنے ووٹ اس کے ہوں گے صحیح اتنے ہی ووٹ صوبوں کے ہوں گے. وہ ڈیوائیڈ کر لیے جائیں گے ہر صوبے ڈیوائیڈ کر لیے جائیں گے. 65 سے ڈیوائیڈ کر اسی وہی ووٹ اب ایکول ووٹ ہیں صوبائی اسمبلیوں کے. تو بہرحال اب یہ صدر کا حلقہ انتخاب وسیع ہو گیا، اس کے اختیارات بھی وسیع ہو گئے. گورنر نامینیٹ کرنے کا اختیار بھی اس کو مل گیا، اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار بھی مل گیا، یہ سب کچھ مل گیا. لیکن وہ پھر راس نہیں آیا. صدر صاحب نے کسی وزیر اعظم کو چین سے نہیں رہنے. بالکل. پھر وہ اختیارات واپس لیے. صحیح. تو اب صدر جو ہے اس کی اخلاقی طاقت بھی ہے اور یہ طاقت بھی ہے کہ وہ مینگنیاں اس کے پاس بے شمار ہیں. دودھ نہیں ہے. وہ مینگنی جہاں چاہے ڈال دے. اب فائل روک کے بیٹھ جائے، اس میں نوٹ کر کے واپس بھیج دے. اب حکومت چاہ رہی فوری طور پر فیصلہ ہو جائے، وہ بیٹھ جائے 10 دن کے لیے بیٹھ جائے. اب وہ سارا لٹکا دے کام، یہ صدر کر سکتا ہے. اب پہلے تو یہ جو اب وقت کا تعین ہے نا دنوں کا، پہلے وہ بھی نہیں تھا. اچھا. صدر غیر متناہی عرصے کے لیے بھی بیٹھ جاتا تھا فائل پہ. تو پھر انہوں نے اس کے لیے ایک ٹائم لگایا، وقت لگایا، ٹائم لائن اسی طے ہوئی کہ نہیں بھئی اتنے دن کے لیے آپ روک سکتے ہیں. چلے سر، جنہوں نے اختیارات کم کیے صدر کے، اب وہی صدر بننے جو ہے. اگر سر میں بریک لے لوں، جب یہ رفیق تارڑ صاحب کے پاس سمری لے کے گئے پرویز مشرف کی ڈسمسل کی، نواز شریف صاحب، انہوں نے فوراً سائن کر دیے اس پر. کر دو فوراً. اگر وہ روک لیتے سمری اور صدر اور وزیر اعظم کو کہتے کہ بھئی آرمی چیف کو واپس آنے دو گھر، جہاز میں نہ کرو یہ کام، واپس آنے دو اور پھر ان سے نپٹا جائے، تو تاریخ بدل سکتی تھی. چلیں سر، فی الحال جو ہے نا وہ 9 مئی والوں سے نمٹنے کی بات ہو رہی ہے. کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس میں آرمی چیف نے کیا کہا ہے. میں سر بریک لے لوں، بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر جو سیاسی جماعتیں جو اس کا ظاہر شکار ہو رہی ہیں اس میں آپ ایک خاطر جمع رکھیں نا کہ صدر تو اب آصف زرداری صاحب جو ہے نا، ان کا پلہ بھاری ہے. ٹھیک ہے. ایک زرداری سب پر بھاری، سب پر بھاری، اور محمود خان اچکزئی پر بھی بھاری.